اس طریقے سے ہم سب گٹر پورتے ہیں، وہاں آئیے تو صحیح، گٹرستان لگتا ہے شہر کراچی، اس کے لیے آواز اٹھائیے۔ صوبہ سندھ کو علی بابا اور 40 چوروں کے حوالے کر دیا گیا۔ 18 سال سے 3100 ارب روپے سندھ کے اس ٹولے کے ان کو ملا ہے 18 سال میں، اور آج بھی کراچی میں جائیے کھنڈرات ملے گا آپ کو۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں جو واقعہ بتایا، آج بھی ایک ڈھکن، اور یہ ڈائریکٹلی ذمہ دار کیوں ہے؟ اس لیے کہ کراچی میں کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ہے، ان کا چیئرمین وہی ان کا لاڈلا، اور وہ بلاول صاحب کا لاڈلا، ایک جیسے سارے، کوئی نہ سمجھے کہ کوئی الگ ہے، سب ایک ہیں۔ ہم جانتے ہیں نا سندھ کے لوگ ہیں، سب ایک جیسے ہیں۔ یہاں یہ ہمارے صدر میں تو ملتا ہی ہوگا ہمارا نمائندہ، سوال کیجئے ان سے۔ ٹھیک ہے، میں ایگری کرتا ہوں تیمور بھائی کی تمام بات چیتوں جو کی ہے انہوں نے، جو ڈسٹریبیوشن ہے تمام چیزوں پہ۔ میں اپنے صوبے کی بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ہمیں کم موقع ملتا ہے کہ جو صوبہ، جو شہر، جس شہر کا ٹیکس پیئر ہم آپ، جو شہری 65% اس ملک کو چلانے کے لیے دیتے ہیں، ہم آج بھی ہمارے بچے گٹر برد ہو رہے ہیں۔ ہم آج بھی صوبے کے اندر ہمارے اسکولوں میں کتابیں نہیں ہیں، ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں۔ جھگڑا NFC کا ادھر ہوتا ہے، NFC پہ شیئر تو لے جاتے ہیں یہ لوگ، میں سندھ کی بات کر رہا ہوں، PFC دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ صوبہ سندھ میں مال کھپے، شہر کراچی کو نہیں دینا، حیدرآباد کو نہیں دینا، لاڑکانہ کو نہیں دینا، چونکہ وہ ون ونڈو آپریشن چلتا ہے۔ میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، وہی میئر کراچی جو ہے، وہی واٹر بورڈ کا چیئرمین بھی ہے، وہی چیف منسٹر بھی ہے، سندھ گورنمنٹ ذمہ دار ہے۔ اس سے بڑی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ تو میں چاہتا ہوں ہماری لیڈرشپ جو اسلام آباد میں ہوتی ہے، چونکہ ہم تو کم آتے ہیں، کہ براہ کرم اس شہریوں کا، اس شہر کا خیال کیجئے کہ جو پورے ملک کو چلا رہا ہے، جس کا ٹیکس پیئر قربانیاں دے رہا ہے، ظلم بھی اس پہ ہو رہا ہے، نہ روڈ ہے، نہ رستہ ہے، نہ کچھ ہے، اور بچے گٹر برد ہو رہے ہیں۔ اصولاً اس سے حکومت کو گٹر برد ہونا چاہیے، ان کو یہاں بٹھانے والوں کو گٹر برد ہونا چاہیے۔ کراچی کی 22 میں سے 21 سیٹیں ہمارے پاس ہیں، 21 سیٹیں MNA کی ہمارے پاس ہیں، جن میں ڈاکہ ڈل گیا، ایک میں بھی ان کے اندر سے۔ سب کے فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ شہر کے ہم ہیں اسٹیک ہولڈرز۔ تو بات یہ ہے کہ کل جو بھی فیصلے ہوں، اور آئندہ بھی جو بھی فیصلے ہوں، سندھ میں جو پیسہ جائے، براہ کرم اس کی چوکیداری آپ لوگ کیا کیجئے۔ آپ لوگ اسلام آباد میں موجود ہیں کہ وہ چاہتا ہے، اور اسی ٹولے کی نظر ہو جاتا ہے، اور براہ کرم اس کے لیے یہ جو جس انداز سے ہمارا بچہ گٹر پرد ہوا ہے، جس طریقے سے ہم سب گٹر پرد ہیں، وہاں آئیے تو صحیح، گٹرستان لگتا ہے شہر کراچی، اس کے لیے آواز اٹھائیے۔ اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو سندھ میں صورتحال ہے بہت ناگفتہ بے ہے، بہت بری ہے۔ صرف یہ جنگ کیس لڑتے ہیں اپنے پاس پیسہ ٹرانسفر کرنے، جب پیسہ وہاں پہنچ جاتا ہے اس کے بعد وہ اس عام آدمی تک نہیں جاتا جس کے لیے بجٹ واپس جاتا ہے وہاں۔ وزیر خزانہ کون ہے، کس کا بندہ ہے، کیا ان سب کچھ کا معیشت کی خراب صورتحال کا ذمہ دار حکومت ہے یا کوئی اور ہے؟ میں جواب دے دوں یہ معیشت کا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو آپ نے میرے سے سوال پوچھا ہے کہ یہ کس کا بندہ ہے۔ اگر آپ اور بھی ایڈ کرتے تو محسن نقوی کا بھی پوچھ لیتے کہ وہ بھی کس کا۔ بات یہ تو حکومت کا کام ہے، اور یہ افسوسناک بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ، کہتے ہیں نا اتنی بڑی دونوں جماعتیں، ان میں سے ایک بندہ بھی فائنینس منسٹر نہیں بننے کے قابل، ایک بھی۔ تو یہ افسوس رہا، وہاں سٹارٹنگ پوائنٹ ہی خراب ہے، کیونکہ انہوں نے، اورنگزیب صاحب اچھے آدمی ہیں، انہوں نے جو اپنا کام کرنا ہے وہ کر کے پاکستان کی مزید بدحالی ہونے کے بعد انہوں نے بریف کیس اٹھانا ہے، اور انہوں نے پاکستان سے جہاز پکڑ کے چلے جانا ہے، جیسے حفیظ شیخ، جیسے دوسرے چلے جاتے ہیں، شوکت عزیز۔ تو یہ افسوسناک بات ہے۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ منسٹری ان اے پولیٹیکل گورنمنٹ از فائنینس منسٹری، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز جاتی ہیں عوام کے پاس، اپنا مینیفیسٹو لے کے جاتی ہیں، جو 90% معیشت کے حوالے سے ہوتا ہے کہ ہم آپ کے کیسے حالات ٹھیک کریں گے۔ وہ مینیفیسٹو بنانے میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، جس طرح محمد اورنگزیب کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور آ کے چلانے کے لیے کون ہے؟ کوئی اور نیا آ جاتا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں کہ مینیفیسٹو میں کیا لکھا تھا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ PMLN کی آئیڈیالوجی کیا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ PPP کی آئیڈیالوجی کیا ہے۔ اس کو صرف اپنا
پوائنٹ آف ویو سے کرنا ہے, اور وہ نہ پولیٹیکل کمپلشن دیتے ہیں اور نہ ہی 5 سال کے بعد اس نے جا کے جواب دہی کرنی ہے عوام کو, کیونکہ وہ تو چلا جائے گا. یہ ہے ہی مس میچ, یہ طریقہ ہی غلط ہے کہ جس میں آپ پولیٹیکل گورنمنٹس ایک باہر سے بندہ لا کے فائنینس منسٹر, جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ منسٹری ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم بہت افسوس بھی کرتے ہیں, اس کی مذمت کرتے ہیں کہ ایک بہت ہی ہمارا کمپیٹنٹ آفیسر جو ہے شہید ہوا ہے اور روزانہ کی شہادت ہو رہی ہے. 2 باتیں اس پہ, ایک تو ہم بالکل کلیئر ہے, ہم ہر صورت پہ دہشت گردی کا کلا کرنا چاہتے ہیں اور اپنے صوبے میں امن و امان کے لیے جتنی بھی وسائل درکار ہو, جتنی بھی اس کے لیے ضرورت ہو, وہ چیف منسٹر صاحب نے کمٹمنٹ کیے وہ دے رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک تو ہم نے, آپ کے نالج میں ہوگا, آپ ہمارے صوبے سے ہیں, جو ہم نے ایک قومی جرگہ کیا, اور قومی جرگے میں ہم نے تمام سیاسی پارٹیاں, مطلب اگر وہ پارلیمنٹ میں ہے یا پارلیمنٹ سے باہر ہے, سب پولیٹیکل پارٹیز کو ہم نے اکٹھا کیا, اور اس پہ ہم نے اس کا ایک سلوشن نکالا, ایک میمورنڈم نکالا, ایک اعلامیہ نکالا کہ یہ ہمارا ہے, اس پہ صوبائی حکومت کی کیا ذمہ داری ہے اور وفاقی حکومت کی کیا ذمہ داری ہے. ایک چیز کو کلیئر کیا, جو ہمارے صوبے میں امن و امان کا مسئلہ ہے وہ صرف خیبر پختونخوا کی انٹرنل ایشوز نہیں ہیں, وہ ہمارے فارن پالیسی سے تعلق رکھتے ہیں, وہ بارڈر سے تعلق رکھ رہے ہیں, وہ ہمارے افغان پالیسی سے تعلق رکھ رہے ہیں. اس لیے ہم نے اس میں باقاعدہ ایک سلوشن دیا ہے, حل دیا ہے, اور مطالبہ کریں گے کہ خیبر پختونخوا میں اگر امن ہوگا تو پوری ملک پہ امن ہوگا. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہم نے اعلامیہ نکالا ہے, ایک پوری خیبر پختونخوا کے تمام سیاسی, بلکہ سیاسی نہیں, اس میں سول سوسائٹی, اس میں بار ایسوسیشن, تمام کی نمائندگی تھی, اس پہ عمل درآمد کیا جائے. ہم بالکل کمیٹیڈ ہیں امن و امان کے لیے, جہاں تک ہو سکے, جتنا وسائل ہو سکے, جتنا پولیس کو اسٹرینتھن کرنا ہے وہ صوبائی حکومت کرے گی انشاءاللہ. ان کا پورا ایک کورس ہوا, اور گزشتہ روز والی پکنک عمران خان صاحب کی طرف سے باقاعدہ طور پہ کہا گیا کہ وہ میرے میر جعفر اور میری ساتھی. اس حوالے سے ذرا واضح کیجیے گا کہ جو این ڈی یو کا کورس کرنے والے آپ کے ارکان ہیں, وہ پارٹی پالیسی کے تحت گئے یا خود سے گئے, کیا پوزیشن ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, اس کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے, این ڈی یو ایک کورس ہے جو کہ روٹین میں ہوتا ہے, لیکن جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات پہ پارٹی کا کنسرن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دوران ابھی خان صاحب کے ساتھ ایک اور بھی ملاقات کریں, کیونکہ مختصر ملاقات تھی, تو ہم مزید بھی اس پہ کلیئرٹی چاہیں گے کہ خان صاحب کے مزید بھی اس پہ کلیئرٹی آ جائے.